آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التکاثر کی آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 8 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم کلا ہرگز نہیں، سوف عن قریب، تعلمون تم جان لوگے۔ فرمایا کلا سوف تعلمون، یعنی دیکھو بتاکید کہا جاتا ہے کہ تمہارا خیال صحیح نہیں کہ مال اولاد وغیرہ کی بہتات ہی کام آنے والی چیز ہے۔ ان قریب تم معلوم کر لوگے کہ یہ زائل و فانی چیز ہرگز فخر و مباحات کے لائق نہ تھی۔ پھر سمجھ لو کہ آخرت ایسی چیز نہیں جس سے انکار کیا جائے یا غفلت برتی جائے۔ آگے چل کر تم پر بہت جلد کھل جائے گا کہ خواب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔ یہ حقیقت بعض لوگوں کو دنیا میں تھوڑی بہت کھل جاتی ہے، لیکن قبر میں پہنچ کر اور اس کے بعد محشر میں سب کو پوری طرح کھل جائے گی۔ تمہاری کثرت کے حصول کی خواہشات اور انہی باتوں پر فخر و مباحات کی باتیں سراسر لغو اور باطل ہے، اور مرنے کے ساتھ ہی تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری یہ زندگی بھر کی کوشش فضول اور بیکار تھی، اور ان میں کوئی کوشش اور کوئی چیز ایسی نہ تھی جو مرنے کے بعد تمہارے کام آ سکے۔ ثم پھر کلا ہرگز نہیں، سوف عن قریب، تعلمون تم جان لوگے۔ فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، پھر کوئی بات نہیں، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اپنے اسلوب کے اعتبار سے یہ آیات سورۃ النبأ کی ان آیات سے مشابہ ہیں۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یعنی ابھی تم لوگ تکاثر کے نشے میں مست ہونے کی وجہ سے موت کا تصور بھی ذہن میں لانے کے لیے تیار نہیں ہو، مگر وہ وقت دور نہیں جب موت خود آ کر تم سے ملاقات کرے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو غیب اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ بہرحال جو نہیں تمہاری آنکھیں بند ہوں گی وہ تمام حقائق تم پر روشن ہو جائیں گے جن سے تم اس وقت نظریں چرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ کلا یقیناً، لو کاش، تعلمون تم جان لیتے، علم جاننا، الیقین یقین کا۔ فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی بات نہیں، کاش کہ تم علم یقین کے ساتھ جان جاتے، یعنی موت یا قیامت کا علم دراصل یقینی علم ہے۔ کاش کہ تمہیں اس کا شعور ہوتا۔ حکماء کے ہاں میں یقین کے 3 درجوں کا ذکر ملتا ہے: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین وہ یقین ہے جو انسان کو علم، معلومات یا استدلال کی بنیاد پر حاصل ہو۔ مثلا آپ نے دور سے دھواں اٹھتا دیکھا تو آپ نے کہا کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے، حالانکہ آگ آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ پھر جب آپ نے وہاں جا کر خود اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھ لیا تو آپ کو عین الیقین حاصل ہو گیا۔ لیکن حق الیقین کا درجہ اس سے بھی آگے ہے۔ یقین کا یہ درجہ باقاعدہ تجربے سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ آنکھ سے دیکھنے میں بھی دھوکے کا امکان ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی چیز جیسے نظر آ رہی ہے حقیقت میں بھی ویسی ہو۔
جیسے کہ آج کل بعض الیکٹرک ہیٹر میں انگارے دیکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب غور سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو میں دکھاوے کا منظر ہے اور حرارت کا اصل منبع کہیں اور ہے۔ چنانچہ آگ کے بارے میں آپ کو علم الیقین تو میں دھواں دیکھنے سے ہی حاصل ہو گیا، پھر جب آپ نے آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ کا یقین عین الیقین میں بدل گیا۔ اس کے بعد جب آپ نے آگ کو چھو کر یا اس کے قریب ہو کر اس کی حرارت کو عملی طور پر محسوس کیا تو آگ کی موجودگی کے بارے میں آپ کا یقین حق الیقین کے درجے میں آ گیا۔ علم و یقین کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور اگر اس کے مطابق عمل نہیں تو حقیقت میں یہ جہالت ہے، بلکہ جہالت سے بھی بدتر ہے، چونکہ جاہل کے پاس عذر ہوگا مگر علم کے باوجود عمل نہ کرنے پر کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح وہ یقین ہے مگر اس کے مطابق قدم نہیں اٹھایا جاتا تو وہ یقین حقیقت میں شک کی مانند ہے، بلکہ شک سے بھی پست ہے۔ واضح رہے کہ ایمان و یقین، ایمان و عقائد میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ قریب المفہوم الفاظ ہیں۔ فقہا کا معمول یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایمان کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد عقائد کا ذکر کرتے ہیں۔ ایمان و یقین سے بھی یہی مطلوب ہوتا ہے کہ جن چیزوں پر ہم ایمان لائے ہیں اور جو ہمارے عقائد میں ہیں ان میں پختگی ضروری ہے، لہذا دونوں لفظوں کا مفہوم قریب قریب ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یقین کا مقابل شک و تردد ہے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آخری زندگی کی میں تصدیق کرنا مقصود کو پورا نہیں کرتا، بلکہ اس کا ایسا یقین رکھنا ضروری ہے جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی علم و یقین کے اصول میں صرف کر دیتے ہیں اور عمل کی نوبت ہی نہیں آتی، اس لیے جو جانتے ہو اس پر عمل کرو۔ گویا علم پر عمل کی اہمیت کو روشن کیا جا رہا ہے۔ علم کی بہت اہمیت ہے مگر حقیقی علم وہی ہے جس کا اثر عمل و کردار میں نظر آئے۔ جب معلوم ہو گیا کہ انسانیت کمال تک تب پہنچتی ہے جب کوئی انسانیت کی خدمت کرے، پھر بھی انسان انسانیت کی خدمت نہ کرے تو گویا اسے انسانیت کی خدمت کی اہمیت معلوم نہیں۔ قرآن میں 28 مرتبہ یقین پر بات ہوئی جبکہ 99 مرتبہ لفظ یقین آیا۔ کہا گیا یقین رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یقین والوں کے لیے تو زمین پر بہت سی نشانیاں ہیں۔ فرمایا گیا جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور بتایا گیا اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ کارساز، مددگار، مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے یقین کے ساتھ تھوڑا سا کام بہتر ہے اس بہت سے جو بے یقینی سے کیے جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق یقین تاریکی میں روشنی کا گلاب ہے، یقین دولت الازوال کا معراج کا مال ہے، اور یقین کو نہ کوئی ڈرا سکے اور یقین کو نہ کوئی لبھا سکے۔ لا ترون، البتہ تم ضرور دیکھو گے، الجحیم، جہنم کو۔ فرمایا لا ترون الجحیم، دوبارہ اور سہ تاکیدن فرمایا گیا کہ تمہارے ایسے خیالات قطعاً درست نہیں ہیں، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دلائل میں کچھ تھوڑا بہت بھی غور فکر کر لیتے تو تمہیں یقیناً یہ بات معلوم ہو جاتی کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کا سب سامان ہیچ ہے، نیچ ہے، اور اسی طرح یہ غفلت میں نہ پڑے رہتے تمہیں یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ حقیقتاً اچھے کام کون سے ہیں اور آخرت سے توجہ ہٹانے اور غافل کر دینے والے کام کون سے ہیں۔ یہ کہ کثرت کے حصول کے چکر میں پڑھ کر زندگی گزارنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں یقیناً جہنم کو دیکھنا ہوگا، اور اس کے کچھ آثار تمہیں مرنے کے فوراً بعد عالم برزخ میں بھی نظر آنے لگے گے۔ ثم پھر لا ترونہا، البتہ تم ضرور دیکھو گے اس کو، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے۔ فرمایا ثم لا ترونہا عین الیقین، دوزخ کے آثار تو تم مرنے کے بعد فوراً دیکھ لو گے، پھر جب قیامت دن تم میدان محشر میں اکٹھے کیے جاؤ گے تو پھر اسے اپنی آنکھوں سے یوں دیکھ لو گے کہ تم اس کی یقینی ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہ جائے گا۔ یقین کا معنی ہے کسی ایک نقطہ پر جم جانا مکمل یکسوئی کے ساتھ۔ اسلام کی مثال یوں ہے کہ ایک گھڑا ہے، دور پڑ ہے، فقط یہ علم ہے کہ اس میں پانی ہے، اس کو آنکھوں سے پاس جا کر نہیں دیکھا، فقط علم کی حد تک دیکھا ہے، اس میں کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے
تو فقط جانے کی حد تک تو معلوم ہوتا ہے یہ علم الیقین ہے کہ اس میں پانی ہے، اور جب نزدیک جا کر اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس میں پانی ہے تو یہ عین الیقین بن گیا۔ لیکن مکمل بات اب بھی نہیں کہ دیگر مایات پانی سے مماثل رکھتی ہیں، وہ پانی کی طرح ہوتی ہیں، اور دیکھنے سے یہ پتہ چلا کہ کوئی مائع ہے اور پانی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کو چکھ لیا تو پھر مکمل یقین ہو گیا کہ واقعتاً پانی ہی ہے، اسے حق الیقین کہتے ہیں۔ یقین تو پہلے بھی تھا، جاننے کی حد تک دیکھ کر بھی مکمل نہ ہوا، اور جب اس کو چکھ لیا، ذائقہ محسوس ہو گیا، جاننے کا حق ادا ہوا تو حق الیقین بن گیا۔ خلاصہ یہ کہ یقین اسے کہتے ہیں جو کسی بھی طرح متزلزل نہ ہو۔ یقین دل کی اساس ہے۔ مشاہدات مراتب کے لحاظ سے اس کے 3 درجے ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اگر کسی شے کے علم کے بارے میں دلیل و برہان کے ذریعے اس حد تک یقین ہو جائے کہ تردد نہ رہے تو اسے علم الیقین کہتے ہیں۔ اگر یہ علم دلیل برہان سے گزر کر مشاہدہ بن جائے تو اسے عین الیقین کہتے ہیں۔ اگر علم کی حقیقت سامنے آ جائے اور بلا کا مقاصد کی کچھ شے یا شے کی طے کا علم ہو جائے تو اسے حق الیقین کہتے ہیں۔ ثم پھر لتسألن، البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے، یومئذ اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے جواب طلبی ہوگی کہ دنیا میں تم نے اس کی کون کون سی نعمت سے استفادہ کیا اور ان کے حقوق کہاں تک ادا کیے۔ یعنی اس وقت کہیں گے اب بتلاؤ دنیا کے عیش و آرام کی کیا حقیقت تھی، یا اس وقت سوال کیا جائے گا کہ جو نعمتیں ظاہری، باطنی، آفاقی، انفسی، جسمانی، روحانی دنیا میں عطا کی گئی تھیں، ان کا حق تم نے ادا کیا، ان کا حق تم نے کیا ادا کیا، اور منعم حقیقی کو کہاں تک خوش رکھنے کی سعی کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسانی قدم نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نمبر 1 اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں خرچ کی۔ نمبر 2 اس کی جوانی کے بارے میں کہ کس کام میں گزری۔ نمبر 3 اور 4 اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ نمبر 5 اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا۔ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، چاہے وہ نعمت جسمانی ہو یا روحانی، ضرورت کی ہو یا عیش و راحت کی، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی کا بھی، درخت کے سائے اور راحت کی نیند کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا ضرور مانگا کرے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی ہے، اور میں وہ کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ دے۔ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ سورہ مبارکہ بڑی فضیلت والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے کہ ہر دن یا ہر رات قرآن کریم کی 1000 آیت تلاوت کرے؟ 1000 آیت قرآن پاک کا تقریباً 6واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور ہم تو اتنی طاقت نہیں رکھتے۔ فرمایا الہاکم التکاثر 1000 آیت کے برابر ہے۔ جس طرح سورۃ الزلزال کو نصف قرآن فرمایا، اسی طرح اس سورہ کو 6واں حصہ فرمایا۔ اگر انسان صرف ایک سورہ پر غور و فکر کر لے، اس کے مفہوم کو سمجھ لے اور اس کے مطابق اپنی فکر بنا لے تو کامیابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ان 8 آیتوں کا تلاوت کرنا اتنا آسان ہے، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں، مگر اس کا اجر بڑا عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ کریم محشر والے دن ہمارے اعمال وزنی فرما دے، اور ان آیات میں جن اعمال کا آپ نے حکم فرمایا ہے انہیں بجا لانے کی توفیق عنایت فرما دیجئے، اور جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم سے اعمال صالح کی شکل میں ہو جاتے ہیں ان کو اپنی رحمت سے شرف قبولیت عطا فرما دیجئے، اور ان اعمال کو حبت ضبط سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں ایسے اعمال بد سے کامل طور پر بچنا نصیب فرمائیے کہ جو اعمال صالح کو باطل، بے اثر، برباد کر دیتے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔